اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ قرآن اور اقبال کے سلسلے میں آج کا بیان ہے کہ انسان کے کمزور عقیدے کی وجہ سے یہ ظن میں گمان میں گم رہتا ہے۔ اور ظن کیا ہوتا ہے، اس کے لیے قرآن کہتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، جو اکثر ظن ہوتے ہیں یا آپ کے گمان ہوتے ہیں ان سے اجتناب کرو، ان سے بچ کے رہو کہ انا بعض الظن اثم، کہ بعض جو ظن ہوتے ہیں، گمان ہوتے ہیں، وہ گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کسی دوسرے کے متعلق جو تصور کرتے ہیں، بعض دفعہ تو وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں آپ نے کوئی گمان کیا کہ یہ کرتا ہے، لیکن اکثر اوقات جس کو ظن کہتے ہیں یا گمان کہتے ہیں اس سے منع کیا گیا ہے کہ دوسرے کے بارے میں بغیر کسی ثبوت کے جو آپ ظن کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ النجم کی آیت نمبر 23 میں یتبعون الا الظن، کہ وہ ظن کی، گمان کی اتباع کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اب ظن کا دنیا میں بھی بڑا دخل ہے کہ دنیا میں انسان لوگوں کے لیے مختلف قسم کے جھوٹے گمان کرتا ہے اور جھوٹی باتیں تصور کرتا ہے، لیکن خصوصاً اس کا ذکر جو ہے وہ قیامت کے ساتھ زیادہ اس کا تعلق ہے، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن نازل ہوا تو لوگوں کو کہا کہ بھائی یہ دنیا ہی نہیں ہے، یہ دنیا عارضی ہے، اور اصل میں جو آخر بقا کی زندگی ہے یا ہمیشہ کی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس کے لیے اقبال بھی یہ کہتے ہیں کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ تو بقا جو ہے اس زندگی کو، اس کے بارے میں بھی لوگوں نے جب قرآن اتر رہا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قوموں کو، کفار کو اور دوسرے لوگوں کو جب قرآن پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا، اس پہ عمل کرنے سے، نیکی کی کرنے سے یہ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا آپ کو صلہ آخرت میں ملے گا، جب قیامت ہوگی، آپ کو جب دوبارہ جی کے اٹھنا ہوگا، اس وقت آپ سے سوال و جواب ہوگا اور آپ کے نیک اعمال کا اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ جزا دے گا۔ تو لوگوں نے فرمایا کہ ہر پیغمبر کو تقریباً انہوں نے کہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او آباؤنا الاولون، کیا جب ہم گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ خاک بن جائیں گی، انا لمبعوثون، مبعوث کہتے ہیں دوبارہ جی اٹھنے کو، کہ کیا مرنے کے بعد ہم پھر دوبارہ جی اٹھیں گے؟ او آباؤنا الاولون، یہاں پہ انہوں نے نہیں بند کیا، اپنے لیے نہیں کہا، بلکہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے آباء و اجداد بھی جو ہزاروں اور کروڑوں سال پہلے مر گئے ہیں وہ بھی جی کے اٹھیں گے؟ تو یہ وہ ظن جو ہے، گمان جو ہے، ظن جھوٹا تصور جو ہے، یہ خصوصاً قیامت کا اور مر کے جی اٹھنے کا اور یوم الدین کا، اس کے لیے انسان کا عقیدہ بہت کمزور ہے۔ اصل میں جب قرآن اتر رہا تھا تو جو لوگ سچے دل سے، خلوص دل سے ایمان لے آتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں نے قرآن کا جو تجزیہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے قرآن نے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا، کہ ان کا جو کچھ ان کو حضور بتاتے تھے وہ خلوص دل سے اس پہ عمل کرتے تھے۔
لیکن جو قرآن نے شکوہ کیا ہے یا گلہ کیا ہے وہ اس زمانے کے وہ لوگ جو یہود اور نصارا اور کفار تھے ان کے زیادہ یہ بیان کیے۔ پھر اقبال نے جو بیان کیا وہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے متعلق نہیں، ان کو صحیح تصور کیا کہ صحیح مسلمان تھے۔ اقبال نے اس کے بعد کے جو مسلمان ہیں اور آج کے جو مسلمان ہیں ان لوگوں کے لیے زیادہ گلہ اور شکوہ کیا ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے اور ان کا ظن جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، قیامت پہ ان کا کوئی ایمان نہیں رہا، اللہ پہ اور اس کے فرشتوں پہ اور کتابوں پہ کہتے ہیں کہ یہ ساری پرانی کہانیاں ہیں۔ تو اس کے لیے اقبال نے لکھا ہے کہ تعلیم تو بہت آ گئی ہے لیکن تعلیم کے ساتھ وہ خلوص نہیں رہا ہے، ظن جو ہے وہ گمان ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ آیا ہے مگر اس سے عقیدوں میں تزلزل، دنیا تو میلی طائر دین کر گیا پرواز۔ دین کا جو پرندہ تھا یا دین کی جو حقیقت تھی، جو خلوص تھا، وہ پرواز کر گیا ہے۔ میں نے ایک دفعہ بلکہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے وہاں کہا کہ جو سائنس والے لوگ ہیں، اکثر جو سائنس کے بڑے ماہر ہیں، ان کو لا الہ کا پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے، وہ سائنس میں بہت آگے نکلے ہوئے ہیں لیکن ادھر جو اللہ کے احکامات ہیں ان کے بارے میں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ ظن ہے جو انسان نے اپنا لیا ہے۔ دوسری جگہ اقبال کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی تعلیم فراغت، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ تعلیم جو آ رہی ہے اس سے دنیا میں فراغت ملے گی، لیکن یہ مجھے نہیں خبر تھی کہ اس کے ساتھ یہ الہاد بھی ساتھ آ جائے گا۔ لوگ دین سے منحرف نہیں ہوتے لیکن عقیدہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے اور یعنی دین کی طرف رغبت کم ہوتی ہے، اور دنیاوی کاروبار کے لیے لوگ تعلیم ہی اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ وہ یعنی دوسرے لفظوں میں دو روٹیوں کے لیے لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ قیامت والے دن حساب کتاب دینا ہے۔ تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں کل روزگار ملے گا، ہم دو روٹیوں کے لیے دین حاصل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔